وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، اس نبی پر، آیتن، کوئی بڑی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیں، ان اللہ، یقیناً اللہ، قادر ہے، علی، اس پر، ان ينزل، کہ اتارے، یعنی ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے، یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلاء کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فوراً انہیں اسی دنیا میں سخت سزا دے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔ آیتن، کوئی بڑی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اور ایسے حصی معجزہ کا مطالبہ کرنا جس سے انسان کو کامل یقین حاصل ہو جائے، نادانی کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے دستور ابتلاء کے منافی ہے، اور ایسے جبری اور اضطراری ایمان کا کچھ فائدہ بھی نہیں۔ جیسے موت کے وقت جب انسان غیب کے پردے اٹھنے کے بعد سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ وما، اور نہیں ہے، من دابۃ، کوئی جانور چلنے والا، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دو پروں کے ساتھ، الا امم، مگر وہ بھی جماعتیں ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح، یعنی انہیں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی طرح پیدا فرمایا، جس طرح تمہیں پیدا کیا، اسی طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے، اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت علم کے تحت داخل ہیں۔ ما فرطنا، نہیں ہم نے چھوڑی، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں ہر چیز درج ہے، یا مراد قرآن ہے، جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔ من شیء، کوئی چیز، رہا یہ معاملہ کہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے بے شمار انسانوں اور جانوروں کے گلے سڑے اجزاء کا کیسے پتہ لگایا جائے گا، تو اس کا جواب، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے چھوڑی کتاب میں کوئی چیز۔
جملے میں یہ بتایا گیا کہ لوح محفوظ میں ہر بات درج ہے اور یہ ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لہذا نہ انسانوں کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کچھ مشکل ہے نہ جانوروں کا۔ ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی جانور اور پرندے وغیرہ جو غیر مکلف ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں جمع کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ بھی ان کی شان کے لحاظ سے جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جانور اور پرندے جمع کیے جائیں گے اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا موقع دیا جائے گا، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، اور یہ سب کے سب مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت اہل کفر کہیں گے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ تو جب غیر مکلف مخلوق سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو انسان کیسے جزا سزا سے بچ سکتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، صم وہ بہرے، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کو جھٹلا دے اس پر ہدایت کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گنگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو، وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہیں سکتا، اور گنگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ من یشاء اللہ جسے چاہے اللہ یضللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء اور جسے چاہے یجعلہ اسے کر دیتا ہے علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ یعنی انسان کا جب ضمیر مر جائے تو نیک بات کرنے، سننے اور نیکی کی راہ دیکھنے کی غرض تمام طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے گنگا بہرا یا اندھا ہو۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو کر اسے مزید اندھیروں، گناہوں اور پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور نیکی کی راہیں ان ناپاک لوگوں کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو جب ان پر انتہائی مصیبت آ پڑتی ہے یا جب موت ان کو دکھائی دینے لگتی ہے تو پھر بالآخر یہ اپنے تمام خداؤں کو بھول کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر بھی اپنے جھوٹے خداؤں کو ہی بلایا کریں کہ ان کو مصیبت سے بچائیں، مگر اس وقت وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیک فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ کفار اس قدر ضدی، بیوقوف اور نافرمان ہیں کہ صرف اپنی ضد پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ جب چاہتا ہے اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے نیکی کی ہدایت کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ جل شانہ رحیم و کریم ہے۔ جب یہ کفار مصیبت میں سے پکارتے ہیں تو وہ جب چاہتا ہے ان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو صرف اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ کفار کو بھی روزی، رزق، آرام اور آسائش دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے ہم سب کو ایمان کی دولت اور اپنی فرما برداری سے نوازے، گناہ اور کفر کی ظلمت سے بچا کر رکھے، اور سب لوگوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔